بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی المتقون من كانوا وحيث كانوا، رواہ احمد وابن حبان۔ محترم حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن داعی بنا کر بھیج رہے تھے۔ اس وقت بھیجتے وقت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سواری پر سوار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے نیچے پیدل چل رہے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کی دلیل ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تواضع اور خاکساری کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا، یا معاذ انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر بمسجدی وقبری۔ معاذ، تم یمن جا رہے ہو، شاید جب تم اگلے سال آؤ تو تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو۔ جب تم مدینہ واپس آؤ گے تو ہو سکتا ہے تم مجھ سے نہ ملاقات کر پاؤ، اور تمہارا گزر میری مسجد اور میری خبر سے ہوگا۔ جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ بات سنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو سوچ کر رونے لگے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذات سے محبت نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، آپ کے مشن سے محبت تھی۔ جو دعوتی مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر کے آئے تھے، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، دعوت توحید کی دعوت دینا، دین کو پھیلانا، تو اس مشن سے محبت تھی۔ اسی لیے یہ بات معلوم ہونے کے باوجود کہ اگلے سال آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر بھی وہ اس غم میں یمن جانے سے انکار نہیں کیے، بلکہ سفر پر روانہ ہو گئے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک دعوتی مشن پر روانہ کر رہے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے آپ کی محبت میں وہ چلے گئے، لیکن دل میں ایک صدمہ اور ایک غم تھا کہ میں اگلے سال جب آؤں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف متوجہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، ان اول الناس بی المتقون من كانوا وحيث كانوا۔ مجھ سے سب سے زیادہ قریبی قیامت کے دن وہ ہوں گے جو متقی لوگ ہوں گے، جو متقی بندے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی پرست، وہ مجھ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریبی ہوں گے۔ وہ جو بھی ہوں اور جہاں کے بھی ہوں، جو بھی ہوں اور جہاں کے بھی ہوں، اگر وہ متقی ہیں تو قیامت کے دن مجھ سے بہت قریب رہیں گے، میری قربت ان کو حاصل ہوگی۔ تقوی سے متعلق کتاب و سنت میں بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ متقیوں کے اوصاف قرآن میں جگہ جگہ بیان کیے گئے۔ متقیوں کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے متعدد آیتوں میں جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، بشارتیں سنائی ہے۔ متقیوں کے لیے دنیاوی بہت سارے فائدے بیان کیے گئے، اخروی بہت سارے فائدے بیان کیے گئے۔ اسلام کی بڑی بڑی عبادتوں کا مقصد ہی تقوی بتایا گیا ہے، تاکہ ان کے اندر، لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، لوگ متقی ہو جائیں۔ تقوی سے متعلق ہے دو قول آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم اللہ سے ویسے ہی ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق، جیسے اس سے ڈرنا چاہیے، تقوی کا حق۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تقوی کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تقوی کیا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ تو کہا ان یطاع فلا یعصى ویشکر فلا یکفر ویذکر فلا ینسى۔ کہا کہ تین چیزیں ضروری ہیں تقوی کے لیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کی جائے، کبھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ دوسرے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے، ناشکری سے بچا جائے۔ ہر حال میں ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے اور ناشکری سے بچیں۔ متقی انسان شکر گزار ہوتا ہے، ناشکرا نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں، کبھی اللہ کو نہ بھولیں، چاہے خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، زندگی کا کوئی بھی موڑ ہے، ہم اللہ کو یاد رکھیں۔ عام طور پر جب انسان کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے یا خوشی کے موقع آتے ہیں تو انسان بہت آزاد ہو کر خوشی مناتا ہے۔ اس وقت وہ اللہ کو بھول جاتا ہے کہ یہ میری زندگی کا بڑا اہم موقع ہے، خوشی منانے کا موقع ہے، انجوائے کرنے کا موقع ہے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو تقوی یہ ہے کہ انسان کو ہر موڑ پر، ہر قدم پر اسے اللہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم ہیں، ہماری کوئی بھی نقل و حرکت اللہ سے مخفی نہیں ہے، ڈھکی چھپی نہیں۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متقی کے لیے تین چیزیں بتائی، ایک تو اطاعت اور فرما برداری ہر حال میں ہو، دوسرے شکر گزاری ہو، اور تیسرے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تقوی کی تعریف کرتے ہوئے، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ کہتے ہیں کہ تقوی چار چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین کا خوف دل میں بٹھانا، ہم اللہ سے ڈریں۔ دوسرے، والعمل بالتنزیل، اللہ رب العالمین کے نازل کردہ شریعت، اس کے دین پر عمل کریں ہم۔ تو پہلی چیز اللہ کا خوف، دوسرے عمل، اور تیسری چیز والرضا بالخلیل۔ متقی وہ ہے جو کم پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو جس حال میں بھی رکھا ہے وہ قناعت کی زندگی گزارتا ہے، اللہ سے خوش رہتا ہے، وہ گلے شکوے نہیں کرتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے والاستعداد لیوم الرحیل، آخرت کی تیاری کی فکر اس کے پاس ہوتی ہے، وہ ہمیشہ آخرت کی تیاری کے ساتھ اس دنیا کی زندگی کو گزارتا ہے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ تو جس کے اندر تقوی کی یہ صفات اور یہ خوبیاں پائی جائیں گی تو ایسے متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی مقام امین، ان للمتقین مفازا۔ متقی لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے، جنت اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے ہی بنائی ہے، متقیوں کے لیے باغات ہیں، چشمے ہیں۔ تو یہ ساری بشارتیں ان متقیوں کو حاصل ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسلام کی بڑی بڑی عبادت روزہ ہے، قربانی ہے، حج ہے، ان ساری عبادتوں کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ تو اگر ہمارے اندر تقوی پیدا کریں گے تو دنیوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری مدد کرے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے، پریشانی سے، تنگی سے باہر نکال دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ متقیوں کے لیے دنیا میں بشارت ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ متقیوں کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، متقیوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اور آخرت میں ان کو بڑے اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں اور متقیوں کی جو صفات ہیں، متقیوں کی جو خوبیاں کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہیں، وہ ان صفات سے متصف ہوں، وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں۔ یاد رکھیں یہ ساری خوبیوں اور سارے خیر کی کنجی ہے تقوی۔
اگر تقوی ہمارے اندر آ جائے، ہم واقعی اللہ سے ڈرنے والے بندے بن جائیں، تو دنیا میں بھی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بڑی بشارتیں ہیں، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے خیر و برکت اور اللہ رب العالمین کی حفاظت، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے وعدے ہم سے کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی معنی میں متقی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور متقیوں کے جو بھی صفات ہیں